اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ جل شانہ کی جانب پکی سچی توبہ کرو، پکی سچی توبہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کنز العمال کی روایت ہے، تھوڑی جی آواز کٹ کرنے سے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے ایک سفر پر روانہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سفر پر جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، کچھ اہم باتیں بتا دیں جن پر میں عمل کرتا رہوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن بقیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اور بھی نصیحت فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لینا اور گناہ پر توبہ کر لینا، اس لیے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، ہمارے معاشرے میں یہ بہت پسندیدہ گناہ ہے، بڑے شوق سے لوگ کرتے ہیں۔ مجال ہے کسی مجلس میں بیٹھ جائیں اور وہ مجلس دوسرے بندوں پر تبرے سے خالی ہو، کسی کی صفت بیان ہو رہی ہو، کسی کی اچھائی بیان ہو رہی ہو، کسی کی نیکی بیان ہو رہی ہو، ایسی مجالس بہت کم ملتی ہیں۔ 99% مجالس ایسی ہوتی ہیں جس میں دوسروں کی برائیاں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو غیبت کرنا ہے اور چغلی کرنا ہے یہ نیکیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو مٹا دیتی ہے۔ لکڑی رکھی جائے اور آگ جلائی جائے تو آگ بڑی بڑی مضبوط لکڑیوں کو جو ہے راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، خطا کا پتلا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تک بندے کی جان اس کے غرغرے تک نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک یہ توبہ کر سکتا ہے۔ اور ایک مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب میں ایک دروازہ ہے جو اللہ جل شانہ نے 70 سال کی مسافت کا اتنا بڑا ہے کہ ایک بندہ اگر ایک کونے سے چلے تو دوسرے کونے تک پہنچتے 70 سال گزر جائے، اتنا بڑا وہ دروازہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے وہ کھلا ہوا ہے، وہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہوگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، چونکہ وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کوئی بندہ اسلام قبول کرے گا تو اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے آنے سے پہلے وہ دروازہ ہے، ہر بندے کی ذات کے اعتبار سے جب تک اس کی روح جو ہے اس کے حلق تک نہیں پہنچتی
اللہ جل شانہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ کنز العمال کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اب اس امت میں تھا یا سابقہ امتوں میں، اس بندے سے کوئی گناہ ہو گیا، نیک اور صالح آدمی تھا، اس سے گناہ ہو گیا، گناہ کرنے کے بعد بڑا شرمندہ ہوا، بڑا نادم ہوا، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی ہے اور سچے دل سے توبہ کی، اور عرض کیا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، تو میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے آسمان کے فرشتوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا، فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے کہ مجھے ایک پیدا کرنے والا ہے، یہ جانتا ہے کہ وہ مجھے موت دے گا، یہ جانتا ہے کہ جب میں کوئی گناہ کروں گا تو وہ میرا گناہ بخش بھی دیتا ہے، میرے گناہ پر پکڑ بھی کر لیتا ہے، یہ جانتا ہے یہ بندہ۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا، تم گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے توبہ کی ہے، مجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑا زمانہ گزرا، چند دن، چند مہینے، چند ہفتے، چند سال، وہ گناہ دوبارہ ہو گیا، پھر آ کر اس نے توبہ کی، اللہ جل شانہ نے پھر فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں کے سامنے وہی باتیں دہرائیں اور اعلان فرمایا کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تیسری بار پھر ایسے ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تیسری بار بھی مغفرت فرما دی، اللہ جل شانہ نے تیسری بار بھی مغفرت فرما دی، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا میرا بندہ جب تک توبہ کرتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمایا، ہر بندہ غلطی کرتا ہے، تم کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے توبہ کیا کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 بار اللہ جل شانہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ امت کی ترغیب کے لیے تھا، ورنہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ جل شانہ نے کب کا اعلان فرما دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ محبوب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، لیکن امت کو ترغیب دینے کے لیے کہ استغفار کبھی نہ چھوڑنا۔ شیطان دشمن ہے اور شیطان انسان کو بہکاتا رہتا ہے، اور ان شیطان کے بڑے نورانی داؤ بیچ ہیں، بڑے نورانی، یعنی نیکی کی صورت میں وہ گناہ کروا رہا ہوتا ہے۔ ایک شیطان کا حملہ بڑا خطرناک ہے، وہ کہتا ہے ابھی تم جوان ہو، توبہ کرنے کا کیا فائدہ، بوڑھے ہو جاؤ گے تو کر لینا۔ کتنے جوان ہیں جن کو بڑھاپا نصیب نہیں ہوتا، اور کتنے لوگ ہیں جن کو جوانی نصیب نہیں ہوتی، اور اس لیے شیطان کا ایک حملہ یہ ہے کہ تم نیکی بھی کرو گے اور گناہ بھی کرو گے۔ جیسے کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ کر اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب یہ سارا جملہ شیطانی ہے، یہ سارا جملہ شیطانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہوا ہے اس کو رکھو، اس کو معاف کر دو، اس کو مت کٹواؤ، یہ میری سنت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کائنات کے سب سے بہترین
اور اس کائنات کے سب سے خوبصورت ترین انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر داڑھی تھی، تو اس کو امت سے کہا گیا رکھو۔ آگے ایک شیطان کا پڑھایا ہوا جملہ بمدہ بولتا ہے جی داڑھی رکھ کر میں داڑھی بھی رکھوں اور جھوٹ بھی بولوں، میں داڑھی بھی رکھوں اور گناہ بھی کروں، میں داڑھی بھی رکھوں اور چغل خوری بھی کروں، میں داڑھی بھی رکھوں اور غیبت بھی کروں، تو میں نبی علیہ السلام کا سامنا کیسے کروں گا؟ حالانکہ ان کا تعلق داڑھی کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ داڑھی اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، داڑھی چھوڑ دیتا ہوں میں، تو کل کو تو یہ بندہ ایمان بھی چھوڑ دے گا کہ ایمان کی حالت میں تم جھوٹ بول سکتے ہو، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا۔ تم ایمان کی حالت میں وعدہ توڑ سکتے ہو، تم ایمان کی حالت میں غیبت کر سکتے ہو، چوری کر سکتے ہو، شراب پی سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، ظلم کر سکتے ہو، تو ایمان کی حالت میں اس وقت تمہیں شرم نہیں آئے گی جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے کہ یہ ساری چیزیں ایمان کی حالت میں کی ہیں۔ تو ان چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، فقط ایک چیز کے ساتھ نہیں، اور ایک ایک نیکی اپنا کر بندہ ایک ایک گناہ چھوڑتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کو بہکاتا رہتا ہے، کبھی کبھار شیطان جو ہے بندے سے کہتا ہے ابھی جوانی ہے، کبھی شیطان کہتا ہے تم نے یہ گناہ کیا ہے اور تم یہ گناہ کرنے والے ہو، ساتھ میں یہ نیکی کرنے کا کیا فائدہ؟ اور کبھی کبھار شیطان کہتا ہے تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ ہو جائے گا تم سے گناہ، پھر کیا کرو گے؟ اگر آج توبہ کر رہے ہو تو یہ گناہ کل پھر تم سے ہو جائے گا، پرسوں پھر تم سے ہو جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا امیر المؤمنین ایک بندے نے گناہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کہو توبہ کرے۔ کہا توبہ کی، اس کے بعد دوبارہ ہو گیا، کہا پھر توبہ کرے، کہا پھر ہو گیا، کہا پھر توبہ کرے، کہا کب تک یہ توبہ؟ کب؟ یہ تو توبہ مذاق بن جائے گی، اللہ جل شانہ کے ساتھ توبہ مذاق بن جائے گی۔ وہ توبہ مذاق ہی ہوتی ہے جس میں توبہ صدق دل سے نہ ہو، وہ مذاق ہی ہے کہ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ مذاق ہی ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے گناہ پر شرمندہ ہو اپنے دل میں، شرمندہ ہونے کے بعد بندہ پھر توبہ کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور دل میں مضبوط ارادہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اگر یہ نیت ہو کہ موقع ملا تو کر لوں گا، پھر یہ توبہ ہوئی ہی نہیں، یہ مذاق ہے۔ پہلے گناہ پر شرمندہ ہو، پھر صدق دل سے توبہ ہو، پھر بندہ اس پر مضبوط ارادہ کرے کہ دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن ہو گیا پھر گناہ، پھر توبہ کرے۔ تو عرض کیا امیر المؤمنین کب تک توبہ کرتا رہے؟ کہا اس وقت تک توبہ، اس کو توبہ کرتے ہوئے تھکنا نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس توبہ کرنے والے کو توبہ کرتے ہوئے تھکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا، وہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ جتنی بار کوئی اس سے توبہ کرے گا اللہ جل شانہ معاف کر دے گا، لیکن توبہ ہونی چاہیے۔ توبہ مذاق کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے کہ دل میں ارادہ بھی ہو گناہ کرنے کا، زبان پر لفظ ہو، ایسی توبہ اللہ جل شانہ قبول نہیں فرماتے۔ اور یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ جل شانہ کی جانب پکی توبہ کرو،
اس کی تفسیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحہ سے مراد یہ ہے گناہ پر شرمندہ بھی ہو اور گناہ کی توبہ بھی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا ارادہ بھی ہو۔ ایک بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیلا ہوا ہے، بہت پھیلا ہوا ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ سب سے بڑی ناکامی یہ ہوتی ہے کہ بندے نے گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، ایک بندہ شراب پی رہا ہے اور اس سے کہا گیا کہ آپ شراب پی رہے ہو، وہ کہتے شراب نہیں ہے یہ زمزم ہے۔ ایک بندہ سود کھا رہا ہے، اس سے کہا گیا کہ سود ہے، کہا چھوڑو جی سارے ہی کھا رہے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ اب یہ غیبت کے اعتبار سے، چغلی کے اعتبار سے اور دیگر معاملات کے اعتبار سے بڑے بڑے گناہ ہیں، جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ گناہوں کے بارے میں کہ یہ گناہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ آج کے زمانے میں سکالر آ گئے ہیں،